السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول اردو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ نوری گڑیا چپ کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں بیگم صاحبہ، میں نے تو گڑیا کو دودھ بھی دیا ہے پھر بھی چپ نہیں ہو رہی۔ نوری 2 مہینے کی گڑیا کو گود میں اٹھائے چپ کرواتے ہوئے حال میں یہاں وہاں ٹہر رہی تھی۔ ادھر میرے پاس لے کر آ گڑیا کو، میں دیکھتی ہوں۔ جی بڑی بیگم صاحبہ۔ نوری گڑیا کو ان کے پاس لے جاتے ہوئے ان کو گود میں رکھے پیچھے ہوئی۔ اماں مجھے لگتا ہے گڑیا کے پیٹ میں درد ہو رہی ہوگی۔ یاسمین گڑیا کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کلثوم بیگم گڑیا کے پیٹ کو اچھے سے دبائے چیک کرنے لگی لیکن کچھ خاص سمجھ نہیں پائی۔ گڑیا چپ ہوتی تو انہیں کچھ پتہ چلتا۔ یاسمین جا کر جمال کو ٹیلی فون کر پتہ نہیں بچی کو کیا ہو گیا ہے۔ کلثوم گڑیا کو سینے سے لگائی اسے چپ کروانے لگی لیکن گڑیا تھی کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کلثوم بیگم جو خود ایک بیمار خاتون تھی اتنی دیر کہاں اسے سنبھال پاتی تھی۔ لائیں اماں گڑیا کو مجھے دے دیں، جمال بھی بس آنے والا ہوگا۔ یاسمین کلثوم بیگم سے گڑیا کو لی اپنے سینے سے لگائے حال میں ہی یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ یاسمین کے پاس جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد گڑیا چپ ہوگی۔ گڑیا کے چپ ہونے کے بعد گھر والوں سمیت نوکروں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ گڑیا کے چپ ہونے کے بعد ڈاکٹر جمال بھی آ گیا۔ آؤ جمال بیٹا۔ یاسمین گڑیا کو صوفے پر لٹائے پیچھے ہوئی۔ جمال بیٹا اچھے سے گڑیا کو چیک کرنا۔ دادی آپ فکر نہ کریں، اب میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جمال اچھے سے گڑیا کا چیک اپ کیے پیچھے ہوا۔ بیٹا گڑیا ٹھیک تو ہے؟ یاسمین اور کلثوم بیگم پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے بولی آنٹی گڑیا ٹھیک ہے لیکن آپ کا اپنا ہونے کے ناطے ایک مشورہ آپ کو ضرور دینا چاہوں گا۔ آئس کی جلد سے جلد دوسری شادی کروا دیں۔ گڑیا کو ایک ماں کی بہت ضرورت ہے لیکن بیٹا ہم گڑیا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ گڑیا کا بہت خیال رکھتی ہیں لیکن گڑیا کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے، اس کا خیال رکھے، اور میرے خیال سے ایک ماں سے زیادہ اس کا اتنا اچھا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اچھا آنٹی اب میں چلتا ہوں، یہ کچھ دعائیں ہیں میں نے لکھ دی ہیں، گڑیا کو ٹائم سے دے دینا۔ نوری گڑیا کو کمرے میں لے جا اور شوکت کو بول یہ دوائیاں لے آ۔ اماں جمال بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، ہمیں آئس کی دوسری شادی کر دینی چاہیے۔ گڑیا کو ایک ماں کی ضرورت ہے، ہم بھی سارا دن کام کاج میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ گڑیا کو وقت نہیں دے پاتے۔ آئس اپنی بیٹی سے رخ موڑ سکتا ہے لیکن ہم تو نہیں موڑ سکتی۔ لیکن یاسمین بیٹا ایسی لڑکی ملے گی کہاں جو ہماری گڑیا کو ماں جیسا پیار دے؟ ایسی لڑکی آج کے دور میں ملنا بہت مشکل ہے۔ آج کے دور میں تو لوگ سگی اولاد کو بہت مشکل سے سنبھالتے ہیں اور یہ تو پھر پرائی اولاد ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ اماں میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو اس میں ہماری مدد کر سکتی ہے، آپ اس کی ٹینشن مت لیں، آپ بس آئس کو راضی کرنے کا سوچیں، وہ اس سب کے لیے کبھی نہیں مانے گا۔ تو لڑکی کو تو ڈھونڈ، آئس کو میں منا لوں گی۔ کلثوم بیگم کو سوچتے ہوئے بولی زوہا کیا کر رہی ہے؟ نیچے اتر، تجھے چوٹ لگ جائے گی۔ اماں بچپن سے میں امرود اتارتی آ رہی ہوں، کبھی چوٹ لگی ہے جو اب لگے گی؟ تیری بیٹی ان کاموں میں ماہر ہو گئی ہے۔ زوہا امرود کے درخت سے نیچے چھلانگ لگائی، اپنی اماں کو دیکھنے لگی۔ بیٹی یہ سب کام کیوں کرتی ہے؟ یہ پھل چوری کر کے تجھے کیا مزہ ملتا ہے؟ مالک آقا روز تیری مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ کسی دن اس نے مالک کو بتا دیا تو تیرے ابا کی نوکری چلی جائے گی، اور اگر تیرے ابا کی نوکری چلے گی تو جانتی ہے کیا ہوگا؟ اماں تو فکر کیوں کرتی ہے؟ وہ کھڑوس مالک کچھ بھی نہیں کرنے والا، اپنے گھر اور بچوں کے لیے ڈھیر سارا فروٹ اتار کر لے جاتا ہے لیکن جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو آگے سے ڈنڈا دکھا دیتا ہے، اور ویسے بھی ہم کون سا اس کے فروٹ چوری کرتے ہیں، ہم تو صاحب لوگوں کے فروٹ لیتے ہیں۔ زوہا تو کب بڑی ہوگی، 20 سال کی ہو گئی ہے لیکن عقل ابھی بھی چھوٹی ہے تجھ میں۔ بلکیس اس کی بچوں والی حرکتوں سے بہت پریشان تھی۔ اماں عمر 20 کی ہو گئی ہے تو کیا جینا چھوڑ دوں؟ اور ویسے بھی کام سے واپس آنے کے بعد میرے پاس وقت ہی کتنا ہوتا ہے، اس تھوڑے سے وقت میں اگر میں تھوڑی آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ زوہا اپنی ماں کے پیچھے چلتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ اچھا اب چپ کر جا، اب بول بول کر میرا دماغ خراب مت کر، جا سیما تائی کے پاس جا، وہ تجھے بلا رہی تھی، کوئی دوپٹے رنگنے کے لیے آئے تھے اس لیے وہ تجھے بلا رہی تھی۔ اچھا پھر میں ان کی طرف جا رہی ہوں۔ زوہا بیچ رستے میں ہی سیما کے گھر کی طرف چل پڑی۔ نسرین دیکھ، رشتہ اچھا ہونا چاہیے، لڑکی گھر بار سنبھالنے والی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہماری گڑیا کو ماں جیسا پیار دینے والی ہو۔ بیگم صاحبہ آپ فکر ہی نہ کریں، میری نظر میں ایک ہے لڑکی کھڑا سونا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اس کے گھر والے بہت غریب ہیں، اس کا باپ تو آپ کے ہی کھیتوں میں کام کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس لڑکی اچھی ہونی چاہیے۔ ایک بار آپ لڑکی کو خود آ کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نسرین کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ کیا تو تم ٹھیک رہی ہو؟ میں اماں سے مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں گی، تب تک تم لڑکی والوں سے بھی پوچھ لو۔ ان سے کیا پوچھنا ہے، ان کی طرف سے تو ہاں ہی سمجھو، اتنے بڑے گھر میں ان کی لڑکی بیاہ کر جائے گی، ان کی بچی کے تو نصیب ہی کھل جائیں گے۔
اچھا ٹھیک ہے، جس دن جانا ہوگا میں تمہیں فون کروں گی۔ بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، میں انتظار کروں گی۔ بات سنے نسرین آئی تھی زحا کے رشتے کے بارے میں بات کرنے۔ اگر وہ میری بیٹی کے لیے کسی شرابی کا رشتہ لائی ہے تو اسے ساتھ ساتھ منع کر دو، مجھے نہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی۔ خالد ہاتھ منہ دھوئے بلکہ اس کی بات کو ادھورا سنے بیچ میں بولا، پہلے میری پوری بات تو سن لیں، کسی شرابی کا رشتہ نہیں لائی، مالک کے بیٹے کا رشتہ لائی ہے۔ کیا بات کر رہی ہو؟ مالک کے بیٹے کا رشتہ؟ لیکن وہ تو شادی شدہ ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس کی ایک 2 ماہ کی بچی ہے۔ اسی بچی کے لیے وہ یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو تم چاہتی ہو ہماری بیٹی وہاں جا کے ان کے بچے پالے؟ خالد کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ دیکھو رشتہ بہت اچھا ہے، ہماری زحا کو اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا۔ کیا ہو گیا ہے اگر ہماری زحا ان کی بچی کو سنبھال لے گی؟ اگر ہماری بچی کی وہاں شادی ہوگی تو اس کے نصیب کھل جائیں گے، اپنی ساری زندگی آرام سے گزارے گی۔ تم انکار کر دو، مجھے نہیں اپنی بچی کی شادی وہاں کرنی، تو کہا کریں گے ان شرابیوں کے ساتھ جس غریبی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، وہاں صرف اس طرح کے ہی رشتے آتے ہیں، اور اگر اچھے رشتے آ بھی جائیں تو لوگ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ لڑکی کو کیا دیں گے۔ یہ لوگ تو کچھ مانگ بھی نہیں رہے، بس ہماری زحا انہیں چاہیے۔ اگر زحا کی اس گھر شادی ہوگی تو ہمارے باقی 2 بچوں کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ خالد بلکیس کی بات سننے گہری سوچ میں پڑ گیا کہ کئی حد تک اس کی بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم نسرین کو ہاں کر دو، اس کو تو ہاں کر دو، لیکن زحا کو کون سمجھائے گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اماں ابا، زحا آپی کے سسرال والے آگے ہیں۔ آمنہ اور حماد بڑی ساری گاڑیاں کو اپنے گھر کے طرف آتا دیکھتے بھاگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ بلکیس اور خالد بھاگتے ہوئے گھر سے باہر آئے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ زحا جو صفائی کر رہی تھی شرمائی سی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ گاڑیاں جیسے ہی ان کے گھر کے باہر آ کر رکی، محلے کے سب لوگ ہجوم بنائے انہیں دیکھنے لگے۔ کلثوم بیگم اور یاسمین گاڑی سے باہر نکلے، محلے والوں پر ایک نظر ڈالے ان کے گھر کی طرف دیکھنے لگی۔ دو مرلے کی جگہ پر بس ایک ہی بڑا سا کمرہ تھا اور وہ بھی کچا تھا۔ سب گاؤں والے تو ان کے احترام میں سر جھکائے کھڑے تھے، بلکیس اور خالد بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ آئے مالکن اندر آئیں، بلکیس احترام سے سر جھکائے انہیں اندر آنے کا راستہ دیے پیچھے ہوئی۔ نوکروں کو گاڑیوں میں سے اتنا سامان اندر لاتے دیکھ کر گاؤں والے حیران تھے۔ دیکھو خالد، ہمیں تمہاری لڑکی بہت پسند ہے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس بچی کے۔ کلثوم اپنے پاس نظریں جھکائے بیٹھی زحا کے سر پر ہاتھ پھیرے محبت سے بولی، مالکن یہ بھی آپ کا ہم پر احسان ہے، آپ نے ہمارے گھر کی لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنانے کا سوچا، ہم تو اسی میں خوش ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی رسم ہم کر جاتے ہیں اور کچھ دن بعد آ کر ہم نکاح کر کے لڑکی کو لے جائیں گے۔ یاسمین زحا کے سر پر سرخ دوپٹہ ڈالے، ہاتھوں میں 5 تولے کے کنگن ڈالے، اس کے سر پر پیار دیے پیچھے ہوئی۔ زحا کی کلائی میں اتنے موٹے موٹے کنگن دیکھ کر بلکیس اور خالد کی آنکھیں کھل گئیں۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، ہماری امانت کا دھیان رکھنا۔ کلثوم زحا کے چاند سے چہرے پر پیار دیے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دادی، آپ کسی سے پوچھ کر میں رشتہ وہاں کر کے آئی ہیں، آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ مجھے شادی نہیں کرنی، تمہیں بیوی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس بچی کو تو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ کلثوم بڑھیا کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، خود تو تم سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہو، تمہیں ذرا سی بھی فکر ہے اپنی بچی کی؟ ہم دونوں بیمار ہیں، ہمارا کیا پتہ ہم کب اس دنیا سے چل بسیں، ہمارے پیچھے اس بچی کا خیال کون رکھے گا؟ کچھ نہیں ہوگا اب دونوں کو۔ رہی شادی کی بات تو وہ میں نہیں کرنے والا، آئز غصے سے بولے وہاں سے نکل گیا۔ کلثوم اور یاسمین افسوس سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ زحا، سنا ہے تیرا رشتہ پکا ہو گیا، وہ بھی بڑے مالک کے بیٹے سے، اب تو تو بھی مینو کی طرح مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ ارے نہیں پگلی، میں مینو کی طرح بے وفا نہیں ہوں، میں تم سے ملنے آتی رہوں گی۔ زحا چندا کے اداس چہرے دیکھے اسے زور سے گلے لگا گی، سچی مچی میری جان؟ اچھا میں نے سنا ہے جس سے تیری شادی ہونے والی اس کی ایک بیٹی بھی ہے؟ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، اس بیچاری کی بیوی 2 مہینے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ زحا، تو ایک شادی شدہ انسان سے شادی کرے گی؟ ہاں، وہ لوگ بہت امیر ہیں اور ابا کہتے ہیں کہ اگر میری وہاں شادی ہوگی تو میرے بھائی اور بہن کی زندگی سنور جائے گی۔ اگر میری وجہ سے میرے دونوں بھائی بہن کی زندگی سنور جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ دونوں ہی اپنی باتوں میں مگن تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی بالکل زحا کی ٹانگوں کے قریب آ کر رکی۔ دونوں نے ایک دم سے ہوش ہی اڑ گئے۔ اے لڑکی، مرنے کے لیے میری گاڑی ملی تھی؟ آئس غصے سے بھرا ہوا گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے زحا پر چلایا، جو پہلے ہی شوق میں کھڑی تھی۔ او مسٹر، مجھے نہیں شوق مرنے کا، اگر اللہ نے اتنی بڑی گاڑی دی ہے تو دھیان سے چلائیں، یہ موٹے موٹے چشمے اتار کر گاڑی چلایا کرے تاکہ آپ کو سڑک پر چلنے والی عوام نظر آ سکے۔ اچھا مجھے نہیں نظر آئی تم، لیکن تمہیں تو اتنی بڑی گاڑی نظر آ رہی تھی تو تم پیچھے کیوں نہیں ہٹی؟ زحا چپ کھڑی ہوگی، غلطی اس کی بھی تھی، چندا اس سے باتیں کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے سامنے سے آتی ہوئی گاڑی دکھائی نہیں دی۔ چلو اب پیچھے ہٹو۔ آئس دونوں کو خاموش کھڑا دیکھ کر گاڑی میں واپس جا بیٹھا۔ زحا اور چندا کے دیکھتے دیکھتے آئس گاڑی بھگا کر لے گیا۔
یہ کون تھا؟ پہلے تو اسے کبھی گاؤں میں نہیں دیکھا۔ زہا گاڑی کو گھورتے ہوئے چندہ سے مخاطب ہوئی۔ پتہ نہیں، میں خود پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ چندہ کندھے چائے بولی، دفع کرو اس سے، چلو جلدی کرو، آپا ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ دونوں آگے بڑھ گئیں۔ اماں، اگر آپ کو آئس کی دوسری شادی کرنی تھی تو اپنے خاندان کی لڑکیوں میں سے کرتی، گاؤں کی ایک غریب لڑکی سے کیوں؟ آپ جانتی ہیں جس لڑکی کے ساتھ آپ آئس کا رشتہ طے کر کے آئی ہیں، اس لڑکی کا باپ ہمارے کھیتوں میں کام کرتا ہے۔ میں سب جانتی ہوں، اگر ہمارے خاندان کی لڑکیوں میں اتنے گن ہوتے تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس بچی کو ماں کی ضرورت تھی، اس کے لیے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو اسے اپنے دل سے اپنائے۔ تو میری ماہین میں کیا کمی تھی؟ وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، گڑیا کو ایک ماں کی طرح پیار کرتی۔ آفتاب مجھ سے زیادہ بحث مت کر، تو اچھے سے جانتا ہے تیری بیٹیاں کس لائق ہے، زبان چلانے کے علاوہ انہیں کوئی کام آتا بھی ہے۔ مجھے اس بچی کا مستقبل اچھا بنانا ہے، تباہ نہیں کرنا۔ آفتاب، جو کلثوم بیگم کا چھوٹا بیٹا تھا، غصے سے بھرا ہوا فون پر چلا رہا تھا۔ کلثوم کے دو ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا اقبال خان اور چھوٹا بیٹا آفتاب خان۔ کلثوم بیگم کے شوہر بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کلثوم بیگم نے اکیلے ہی اپنے دونوں بیٹے بڑے کیے تھے۔ اقبال پڑھائی کے لیے شہر آیا تھا اور شہر ہی سیٹل ہو گیا، جبکہ آفتاب، جسے پڑھائی سے سخت نفرت تھی، گاؤں میں ہی رہ کر زمینیں اور ڈیرا سنبھالتا تھا۔ اقبال کا ایک ہی بیٹا تھا، آئس اقبال خان، جو اپنے والد کی طرح ہی پڑھا لکھا تھا اور ہوشیار تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد بہت جلدی اس نے ان کا سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ آفتاب خان کی 3 بیٹیاں تھیں جو اس کی طرح پڑھائی سے بھاگتی تھی، گاؤں کے اسکول میں ہی میٹرک کیے پڑھائی کو خداحافظ کر چکی تھی۔ کلثوم بیمار ہونے کی وجہ سے زیادہ تر اپنے بڑے بیٹے کے پاس شہر ہی رہتی تھی۔ اقبال کی وفات کے بعد وہ وہیں پر شفٹ ہوگی۔ آفتاب پہلے بھی اپنی بڑی بیٹی کے لیے آئس کے رشتے کی بات کر چکا تھا، لیکن آئس کے آگے کسی کی نہ چلی۔ آئس نے اپنی پسند کی لڑکی عائلہ سے شادی کی تھی، اور اب بھی جب سے آفتاب نے آئس کی دوسری شادی کی خبر سنی تھی، پاگل بنا بیٹھا تھا۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی ماں نے اس کی بیٹیوں کی بجائے ایک نوکر کی بیٹی کا انتخاب کیا تھا۔ امی، کیا ہوا ہے دادی کو؟ آئس، جو گاؤں میں اپنے چچا کے پاس زمین کے سلسلے میں بات کرنے گیا تھا، یاسمین کے فون پر دوڑتا واپس آیا۔ پتہ نہیں بیٹا، تمہارے چچا سے بات کرنے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جمال بیٹے کی مدد سے میں انہیں فوراً ہسپتال لے آئی۔ اب دادی کیسی ہے اور کہاں ہے؟ بی بی شوٹ کر گیا تھا، اب وہ ٹھیک ہے، تم مل سکتے ہو ان سے۔ جمال بیٹے نے روم میں شفٹ کر دیا ہے۔ دادی میری جان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آئس روم میں داخل ہوتے ہی ساتھ ہی کلثوم کے گلے لگ گیا۔ ابھی تو فی الحال بچ گئی ہوں، لیکن ایک دن تمہاری ٹینشن میں ضرور مر جاؤں گی۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے۔ تمہاری عمر لے کر کیا کروں گی؟ بات تو تم نے میری مانی نہیں۔ کلثوم آئس کو خود سے علیحدہ کیے اس کا چہرہ دینے لگی۔ دادی، آپ بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ جیسا آپ چاہتی ہیں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، بالکل ویسا ہی کرو گے جیسا میں کہوں گی۔ کلثوم بیگم کے لب مسکرائے۔ ہاں، ویسا ہی کروں گا جیسا آپ کہیں گی۔ شادی والی بات کے علاوہ آپ کی ہر بات مانوں گا۔ مجھے اور کوئی منوانی بھی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں تو شادی کر لے، میرے سے تیری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ کلثوم آئس کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس سے بولی، 2 مہینے پہلے اس کا آئس کتنا خوش رہتا تھا، اتنی خوشی تھی کہ اسے باپ بننے کی عائلہ خود تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن اپنے ساتھ ساتھ آئس کی خوشیاں کو بھی لے گئی تھی۔ نکاح کی تقریب گاؤں کی حویلی میں تھی۔ کلثوم بیگم اور یاسمین کے علاوہ ہر کوئی اس نکاح سے ناخوش تھا۔ آئس کو کلثوم بیگم نے اپنی جان کا واسطہ دے کر نکاح کے لیے منا تو لیا تھا، لیکن آئس نے نکاح کے لیے لڑکی کے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے کلثوم بیگم نے نکاح کا سارا انتظام حویلی میں رکھا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے، نکاح کی رسم بھی شروع ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب آئس کی منظوری اور نکاح نامے پر اس کے دستخط کے لیے زہا کی جانب گئے۔ زہا دلہن بنی چہرے پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنسو تھے کہ آنکھوں سے بہنے کے لیے تیار تھے، ابھی کچھ ہی دیر میں اپنوں کو چھوڑ کر جانے والی تھی۔ زہا بھی ان سب خیالوں میں گم تھی کہ مولوی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، زہا ولد خالد، آپ کا نکاح آئس ولد اقبال سے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار مولوی کے پوچھنے پر زہا ایک لمبی سانس خارج کیے بولی، نکاح نامے پر سائن لیے اور دعا مانگے مولوی وہاں سے چلا گیا۔ خالد اپنی آنسوں سے بھری آنکھیں صاف کیے زہا کی پیشانی کو چومے وہاں سے نکل گیا۔ بلقیس سمیت تمام رشتہ دار زہا کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ زہا اپنے ہوئے شوہر کے سارے رشتہ دار دیکھ لیے تھے، سوائے اس کے ماں باپ نے لڑکے کی تصویر مانگی ہی نہیں تھی، بس اتنے بڑے گھر رشتہ طے ہو گیا تھا، یہی ان کے لیے کافی تھا، اور نہ ہی لڑکوں والوں نے انہیں تصویر دکھائی تھی۔ رخصتی کے وقت بھی آئس وہاں سے غائب تھا۔ کلثوم اور بلقیس زہا کو اکیلے ہی شہر لائی تھی۔ یہ لو بیٹا تمہاری امانت، اب تمہیں اسے ایک ماں کی طرح پیار کرنا ہے، سنبھالنا ہے۔ بلقیس گڑیا کو زہا کی جھولی میں ڈالے اس کے سر پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوئی۔ زہا کو زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ نے اسے پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ زہا ننھی سی گڑیا کو دیکھ کر مسکرا گئی، جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زہا کو بچوں کا بہت شوق تھا۔ اس کی دوست مینو کی بھی ایک بیٹی تھی، وہ جب بھی گاؤں اپنے میکے آتی تھی تو زہا اس کی بیٹی کو لیے پہنچ جاتی تھی،
लेने पहुंच जाती थी और सारा दिन इसे अपने पास रखती थी। और अब तो अल्लाह ने इसे अपनी बेटी दे दी थी जिससे वो खूब प्यार करने वाली थी। अब से यही तुम्हारा कमरा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मेरा कमरा भी यहीं ऊपर ही है, 2 कमरे छोड़कर तीसरा कमरा मेरा ही है। यास्मीन गुड़िया को उसकी गोद में छोड़े कमरे से बाहर चली गई। जोहा गोद में गुड़िया को उठाए कमरे देखने लगी। जगह जगह आयला और आयस की तस्वीर लगी हुई थी। आयस को तस्वीर में देखकर जोहा को इस दिन का सड़क वाला वाकई याद आ गया। और तेरी, ये तो वही लड़का है जो इस दिन मुझे उड़ाने वाला था। ये इन लोगों को क्या लगता है? और बेगम साहबा मुझे इस कमरे में क्यों छोड़कर चली गई है? गुड़िया, क्या तुम जानती हो ये कौन है और तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? और इसके साथ ये लड़की कौन है? जोहा, तू भी पागल है, इसकी बीवी होगी इसलिए तो इससे इतना चिपका हुआ है। जोहा आयला आयस की एक तस्वीर को देखे खुद से ही बड़बड़ाई। इस तस्वीर में आयस आयला को कमर से पकड़े इसके शोल्डर पर सर रखे खड़ा इसकी तरफ देखकर हंस रहा था। आयला भी इसकी तरफ देखे मुस्कुरा रही थी। सारी तस्वीरों को अच्छे से देखने के बाद जोहा गुड़िया को लिए बेड पर बैठे इसे बातें करने लगी। गुड़िया भी इसके साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, इसलिए तो अभी तक खामोश थी, वरना रो रो कर सारा घर सर पे उठा लेती। अम्मा, हमें पहले ही दिन गुड़िया को बहू के हवाले नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची बेचारी थकी हुई आई थी और आते साथ ही हमने गुड़िया को इसकी झोली में डाल दिया। वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? ऊपर से आइस भी पता नहीं कहाँ चला गया है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। कुछ गलत नहीं किया हमने, अपनी जिम्मेदारी का पहले दिन से एहसास होना चाहिए था। और वैसे भी हमने कौन सा इससे ये इसके घर वालों से कोई बात छुपाई थी? वो अच्छे से जानती थी कि वो किस काम के लिए यहाँ आई है। तुम टेंशन ना लो, लड़की मुझे समझदार लगती है और दिल की अच्छी भी, मुझे यकीन है वो सब संभाल लेगी। अब तू भी टेंशन छोड़ और जाकर सो जा। कैसे सो जाऊँ? आपका लाडला पोता अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो टेंशन ना कर, खुद ही आ जाएगा। वो कौन सा पहली दफ़ा से गायब हुआ है जो तू घबरा रही है? क्या तो आप ठीक रही हैं, लेकिन पहले मैं और अब में बहुत फ़र्क है। आज वो नाराज़ होकर गया है, पता नहीं कहाँ गया होगा। मैं बोल रही हूँ ना, वो ठीक होगा। जाकर सो जाओ, मेरे कमरे की भी लाइट बंद कर देना, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। कुलसूम बेगम बेड पर लेटते हुए परेशान खड़ी यास्मीन को देखते हुए बोली, तुम इतनी सुबह उठ गई? यास्मीन सुबह 6 बजे अपने कमरे से बाहर निकली तो हाल में जोहा को देखकर इसके पास चली आई। जोहा सफ़ेद शलवार कमीज पहने, बालों को खोला छोड़े बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सबसे खूबसूरत इसके बाल लग रहे थे जो कमर से नीचे झूल रहे थे। वो गुड़िया को भूख लगी थी, सब सो रहे थे तो मैं खुद ही किचन में आ गई। यास्मीन गुड़िया को जोहा की गोद में खेलता देखकर मुस्कुरा गई। गुड़िया बहुत जल्दी तुमसे घुल मिल गई है और काफ़ी खुश भी नज़र आ रही है। बच्चे तो वैसे भी मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं। आपको पता है मीनू की बेटी तो हर वक्त मेरे पास रहती थी। मीनू कौन है? मीनू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अच्छा, आयस नहीं आया रात को? आयस कौन? जोहा सवाल नज़रों से यास्मीन को देखते हुए बोली, तुम आयस को नहीं जानती? यास्मीन एक पल को हैरान हुई, नहीं, वो कौन है? वो तुम्हारा शोहर है, कल ही तो अभी तुम्हारा निकाह हुआ है और आज सुबह तुम अपने शोहर का नाम भूल गई हो। जोहा काफ़ी शर्मिंदा हुई, इसे सच में नाम का नहीं पता था। निकाह के टाइम मौलवी साहब ने बोला भी था, लेकिन अपनों से बिछड़ने के गम में भूल गई थी। नहीं, वो तो नहीं आए। जोहा को काफ़ी शर्मिंदा होने हुए बोली, क्या आप चाय पियेंगे? मैं अभी बनाकर लाती हूँ। जोहा बात बदलते हुए बोली, नहीं, तुम रहने दो, नूरी खुद बनाकर ले आएगी, तो मेरे साथ आओ। यास्मीन जोहा को लिए कुलसूम बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी बेगम साहबा। जोहा यास्मीन के कमरे में दाखिल होते ही कुलसूम को सलाम किए बेड पर बैठी यासीन पढ़ रही कुलसूम के पास जाकर खड़ी होगी। वालेकुम सलाम। कुलसूम यासीन बंद किए जोहा की तरफ देने लगी, तुम मुझे बड़ी बेगम साहबा नहीं दादी बोला करो। यास्मीन को अम्मी बेगम साहबा तो हम नौकरों के लिए हैं। कुलसूम गुड़िया को इसकी गोद से लिए बोली, कैसी है मेरी गुड़िया? कुलसूम गुड़िया के चेहरे पर प्यार दिए से अपनी झोली में रखे जोहा की जानिब देने लगी। हमारी गुड़िया ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे पहले से ही जानती है। इसकी बात से कुलसूम और यास्मीन मुस्कुराई। इनके दिल से आज इतना बड़ा बोझ कम हो गया था। आज इन्हें जोहा को गुड़िया की मां बनाने का फैसला बिल्कुल ठीक लग रहा था। दादी, मैं तकरीबन आपके सारे खानदान से मिल चुकी हूँ, लेकिन इन दोनों से नहीं मिली। ये दोनों कौन है? जोहा कुलसूम बेगम के रूम में लगी फैमिली फ़ोटो की तरफ देखते हुए कुलसूम बेगम के दाएं तरफ खड़े आयशा आयला की तरफ इशारा किए बोली, ये लड़की तुम्हारी गुड़िया की माँ है और ये लड़का तुम्हारी गुड़िया का बाप है, अब तुम्हारा शोहर है। कुलसूम इसकी उलझन दूर किए बोली, क्या ये मेरा शोहर है? मेरा मतलब है क्या यह मेरे शोहर हैं? जोहा फौरन अपना जुमला दुरुस्त किए बोली, क्यों, तुम इससे पहले से जानती हो? यास्मीन जोहा का रिएक्शन देकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती मैं तो इन्हें आज पहली मर्तबा देख रही हूँ। जोहा अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल किए बोली, अब इनको क्या बताती कि ये तो इनके बेटे को अच्छी खासी बातें सुना चुकी थी। क्या मेरी तरह वो भी इस बात से अनजान है कि मैं इसकी बीवी हूँ, या फिर वो जानता है? बहू किससे सोच में पड़ गई। यास्मीन जोहा को सोचों में डूबा देख बोली, आज नाश्ते की बात तैयार रहना और गुड़िया को भी तैयार कर देना, आज हम दोनों तुम्हें शॉपिंग करवाएंगे। क्यों गुड़िया रानी, अपनी मम्मा को शॉपिंग करवाओगी ना? यास्मीन
ہاتھ پاؤں چلا رہی گڑیا کو اوپر اچھالتے ہوئے پیار سے بولی۔ 2 دن بعد رات کے 2 بجے آئس گھر میں داخل ہوا۔ چوکیدار کے علاوہ گھر کے تمام افراد سوئے ہوئے تھے۔ آئس گاڑی گراج میں پارک کیے، کوٹ کندھے پر ڈالے گھر کے اندر داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آئس بنا کوئی آواز کیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے کی لائٹ پہلے سے ہی آن تھی۔ آئس کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر جیسے ہی کمرہ لوک گھمائے اندر داخل ہوئے، اس کی نظر سیدھا بیڈ پر گئی۔ بیڈ کے درمیان زحا گڑیا کو اپنے بازو میں لیے سوئی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں کسی دوسرے وجود کو دیکھ کر آئس کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا تھا۔ آئس 2 قدم آگے بڑھے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا جو کسی دوسرے وجود سے لگی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ آئس کی نظر اپنی بیٹی سے ہوتی ہوئی زحا پر گئی۔ اس کا پورا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ آئس اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ اسے اتنے آرام سے اپنے بیڈ پر سوتا دیکھا آئس کو بہت غصہ ہے، لیکن اپنی بیٹی کی نیند کا خیال کیے اپنا غصہ پیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی، اس لڑکی کو میرے کمرے میں رہنے کی اجازت کس نے دی؟ آئس غصے سے بھرا صبح ہی صبح یاسمین کے سر پر سوار تھا۔ اجازت مطلب اس اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے تو تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ تم اپنا بتاؤ، کہاں غائب تھے اتنے دن سے؟ میں جہاں بھی ہوں آپ کو کون سا میری فکر ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا مجھے اس گھر میں جلدی سے میرا کمرہ خالی کروائیں۔ وہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں رہے گی۔ اتنے سارے کمرے ہیں، کہیں بھی رہ لے اسے لیکن میرے کمرے میں نہیں رہے گی وہ۔ اتنے سارے کمرے ہیں تو تم کہیں بھی رہ لو نا، لیکن وہ لڑکی اس کمرے سے نہیں نکلے گی۔ حد ہوگی، اس لڑکی کی خاطر آپ اپنے بیٹے کو یہ سب کہہ رہی ہیں؟ کیا اس لڑکی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے آپ پر جو اپنے بیٹے کو گھر سے نکال رہی ہیں؟ عریش کو اپنی میں باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ وہی ماں تھی جو اس کی ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کرتی تھی۔ میں تمہیں گھر سے نہیں نکال رہی، بس یہ کہہ رہی ہوں زحا بیٹی اس کمرے سے نہیں نکلے گی کہ تم اس کمرے میں رہنا ہے تو اس کے ساتھ رہنا ہوگا، اگر نہیں رہنا تو تم کسی اور کمرے میں شفٹ ہوگے۔ وہ نہیں، ایسے کیسے نہیں نکلے گی؟ آپ نہیں نکالیں گی تو میں خود نکال لوں گا، آئس غصے سے کہی اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ یاسمین آواز لگاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ آئس دھڑم سے دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ زحا جو ابھی بھی گڑیا کو دودھ پلا کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی، دروازے کی آواز پر چونک کر اس کی جانب دینے لگی۔ اٹھو لڑکی اٹھو، یہاں سے جلدی سے جلدی اپنا سامان پیک کرو، نکلو اس کمرے سے۔ آئس چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ اس کے پاس آیا۔ زحا حیران ہوئی اس کی جانب دیکھتے ہوئے گڑیا کو گود میں اٹھائے بیڈ سے اٹھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنے دن بعد اس کا شوہر کمرے میں آئے، اسے کمرے سے باہر نکال رہا تھا۔ آئس کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ یاسمین کمرے میں داخل ہوئی، اس پر چلائی۔ ہاں پاگل ہو گیا ہوں، کمرے سے تو اس سے جانا ہی ہوگا، تم ایسے نہیں مانو گی، مجھے خود ہی تمہیں یہاں سے نکالنا ہوگا۔ آئس خاموش کھڑی زحا کو دیکھ اس کا بازو پکڑ سے گھسیٹتے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آئس زحا کو کمرے سے باہر نکالتا کلثوم بیگم ہاتھ میں چھڑی پکڑے اپنا سارا وزن اس پر جمائے تینوں کی طرف غصے سے دیکھتی ہوئی اونچی آواز میں بولی۔ اس لڑکی کو میں اپنے کمرے سے باہر نکال رہا ہوں، یہ سب کرنے کی تمہیں اجازت کس نے دی؟ کلثوم بیگم اپنے غصے سے پاگل بنے پوتے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میرا کمرہ ہے، فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ ایسے ہی زحا کا ہاتھ تھامے بولا۔ زحا خاموش کھڑی گڑیا کو گود میں اٹھائے بس سب کی باتیں سن رہی تھی۔ کس نے کہا کہ اس کمرے پر تمہارا اکیلے کا حق ہے؟ جس دن نکاح نامے پر تم نے سائن کیے تھے اسی دن یہ لڑکی تمہاری ہر چیز میں برابر کی حصہ دار بن گئی تھی۔ اوہ، تو اب آپ سب اس لڑکی کی خاطر مجھ سے لڑائی کریں گے، میری ہر بات کی مخالفت کریں گی؟ آئس غصیلی نظروں سے زحا کی جانب دیکھے بولا، اور اس کی غصے سے بڑی آنکھیں دیکھ کر زحا ایک پل کو سپاٹ گئی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ دونوں کو ٹھیک لگے۔ آئس زحا کا ہاتھ چھوڑے غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ زحا سمیت کلثوم اور یاسمین بھی اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ آئس ایک کمرے کو لے کر اتنا بڑا ڈرامہ کرے گا۔ گڑیا، تمہارے پاپا تو بہت کھڑوس ہیں، تمہیں پتہ ہے ہمارے ایک تایا ہے، وہ بھی ان کی طرح بہت ہی کھڑوس و غصیلے ہیں، وہ بھی جب دیکھو ہر کسی پر بھڑکتے رہتے ہیں۔ زحا حال میں بیٹھی گڑیا کو اپنی گود میں بٹھائے اسے باتیں کر رہی تھی اور کبھی کبھار نظر اپنے بالکل سامنے بیٹھے آئس پر بھی مار لیتی جو ٹی وی کے سامنے بیٹھا کوئی فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا۔ گڑیا، تمہارے بابا ایک دم سڑو ہیں۔ زحا کے بولنے کی دیر تھی کہ گڑیا اونچی اونچی میں رونے لگی۔ کیا ہوا میری پیاری گڑیا کو برا لگا میں نے اس کے پاپا کو سڑو بولا؟ لیکن جو حقیقت ہے اسے بدل تو نہیں سکتے۔ زحا کے ایسا کہنے پر گڑیا کی آواز اور بلند ہوئی۔ اچھا، نہیں کہتی تمہارے پاپا کو کچھ، ہم ان کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے، ہم گڑیا رانی کو لوری سناتے ہیں۔ کیوں ہماری گڑیا رانی لوری سنے گی؟ زحا صوفے سے کھڑی ہوئی گڑیا کو گود میں اٹھائی اونچی اونچی آواز میں لوری گانے لگی۔ آئس جو اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا اس کی آواز پر اس کی جانب دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ یہ لڑکی اپنا منہ بند رکھو، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں میچ دیکھ رہا ہوں؟ زحا جو اونچی آواز میں لوری گا رہی تھی اس کی آواز سنے خاموش ہو گئی۔ اگر میں چپ ہوگی تو گڑیا کیسے چپ ہوگی؟ زحا روتی ہوئی گڑیا کو ہلائے آئس کی جانب دیکھنے لگی۔ بچوں کو چپ کروانے کے لیے اور بھی بہت سے رستے ہوتے ہیں، ضروری نہیں گلا پھاڑ پھاڑ کر ہی چپ کروایا جائے۔ دیکھیے اب آپ زیادہ ہی فری ہو رہے ہیں، میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے کچھ بھی کہے۔ زحا بولے۔ آئس کو حیران کر گئی، تمہاری تو اچھی خاصی زبان چلتی ہے، کیوں آپ نے مجھے گونگا سمجھا ہوا تھا؟
آئس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی زوہا بولی میرے سامنے گونگی بنی رہو گی تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر رہے گا، نہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ مجھے گاؤں کی بھولی بھالی لڑکی مت سمجھنا، وہ تو مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ تم کہیں سے بھی بھولی بھالی لڑکی نہیں ہو۔ آتے ساتھ ہی میری ماں اور دادی پر پتہ نہیں کیا جادو ٹونا کر دیا جو تمہاری چلاکیاں دیکھ نہیں پا رہی۔ وہ کوئی جادو ٹونا نہیں، پیار ہے سب کو، میں اچھی لگتی ہوں، آپ کو ہی مجھ سے بس مسئلہ ہے۔ چلو گڑیا ہم یہاں سے چلتے ہیں، تمہارے پاپا سچ میں پاگل ہیں۔ زوہا گڑیا کو لیے ایک سرسری نظر آئس پر ڈالی، وہاں سے نکل گئی۔ آئس اسے سر پھی لڑکی کو جاتا ہوا دیکھنے لگا جو خود ایک پاگل تھی، اسے پاگل کہہ کر گئی تھی۔ آئس واپس ٹی وی کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹی آج تم پہلی بار سسرال میں کچھ میٹھا بنانے والی ہو، یاد رہے اچھا بنانا، جتنا اچھا تم بناؤ گی اتنی ہی دعائیں لوگی۔ دادی آپ فکر نہ کریں، آپ میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں گی تو انگلیاں چاٹتی رہ جائیں گی، اور کھیر کھائیں گی تو 7 پلیٹ بھی کھا جائیں گی، اتنی لذیذ میں بناتی ہوں، بناؤ گی تو پتہ چلے گا کتنی لذیذ بنتی ہے۔ یاسمین جاؤ بہو کو کچن میں لے جاؤ۔ امی آپ رہنے دیں، آپ یہاں بیٹھے، میں جلدی سے جاتی ہوں اور کھیر بنا کر لاتی ہوں۔ دادی آپ یہاں تیار رکھے۔ زوہا مسکرائے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ زوہا جب سے بیاہ کر آئی تھی گڑیا کی ذمہ داری اس کے ساتھ، اس نے گھر کی ذمہ داری میں بھی کافی حد تک سنبھال لی تھی، اتنی باتیں کرتی تھی کہ کبھی کبھی تو یاسمین کلثوم بیگم اس باتوں سے تنگ آ جاتی تھی۔ جیسی بھی تھی تھوڑے ہی دنوں میں اس گھر کی رونق بن گئی تھی۔ آئس اور اس کا تو ایک دوسرے سے چوہے بلی کا بیر تھا، ہر وقت دونوں کسی نہ کسی بات سے لڑتے رہتے تھے۔ آئس جان بوجھ کر اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرتا تھا۔ وہ یاسمین اور کلثوم کو جتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی کر کے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے اس کا ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا، الٹا وہ ان دونوں کی لڑائی کو خوب انجوائے کرنے لگی تھی۔ امی یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ان لوگوں کو یہاں کس نے بلایا ہے؟ آئس آفس سے واپس گھر آیا تو مہمانوں سے بھرا ہوا تھا گھر۔ آئس بیٹا گاؤں سے رشتہ دار آئے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی، انہوں نے شہر سے خریداری کرنی، ان کا رہنا کا مسئلہ بن رہا تھا، اس لیے ہم نے انہیں یہیں رکنے کا بول دیا۔ 1-2 دن رہ گئے ہیں پھر واپس چلے جائیں گے۔ اور ہاں تمہارا سارا سامان میں نے تمہارے کمرے میں شفٹ کروا دیا ہے۔ آپ نے میرا سامان کیوں شفٹ کروایا ہے؟ میں اس کمرے میں نہیں رہوں گا۔ آئس بیٹا مہمان گھر آئے ہوئے ہیں، تم الگ کمرے میں رہو گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ تمہیں ہماری عزت کا ذرا خیال نہیں ہے؟ جب تک مہمان یہاں رہیں گے تب تک تم اپنے کمرے میں ہی رہو گے۔ جاؤ اب جا کر چینج کر لو، سب ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ آپ لوگوں نے قسم کھا لی ہے، میری بات نہ مانیں گے تو ٹھیک ہے، جیسا آپ کا دل کرے ویسا ہی کریں۔ آئس غصے سے بولے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کتنی بار بولا ہے میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کر، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ آئس وارڈروب میں گھسا اپنی فیورٹ بلو شرٹ ڈھونڈ رہا تھا اور ساتھ اتنی اونچی اونچی چلا رہا تھا۔ آج اسے اپنے کمرے میں شفٹ ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ زوہا کے ساتھ اس کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا پہلے دن تھا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے اس کے دل میں محبت ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ اس 1 ہفتے میں کل تک جس بیٹی کی اسے پرواہ تک نہیں تھی، آج اس بیٹی کے روتے ہی اس کا وجود کانپ جاتا تھا، اور یہ سب کمال بھی زوہا کا تھا۔ آپ اتنا چلاک کیوں رہے ہیں؟ گڑیا سو رہی، اگر وہ اٹھ گئی تو آپ کی طرح شور ڈال ڈال کر سب کو پریشان کرے گی۔ زوہا سوئی ہوئی گڑیا کو بیڈ پر رکھے آئس کے پاس آئے، آہستہ آواز سے بولی، سے پیچھے کیے خود شرٹ ڈھونڈنے لگی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، نہ تم میری چیزوں کو ہاتھ لگایا کرو اور نہ میں شور مچایا کروں۔ میں آپ کی چیزوں کو ہاتھ لگاؤں یا نہ لگاؤں، شور تو آپ نے پھر بھی مچانا ہوتا ہے۔ یہ لے شرٹ۔ زوہا نے اس کے ہاتھ میں شرٹ پکڑائی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، میری چیزوں سے دور رہا کرو۔ میں امی اور دادی کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ کب کا اس کمرے سے باہر پھینک چکا ہوتا۔ زوہا مایوسی سے دیکھنے لگی۔ اب آئس کی ان باتوں کا نہ جانے کیوں دکھ ہوتا تھا۔ زوہا چپ کیے بنا اسے کوئی جواب دیے بیڈ پر سوئی ہوئی گڑیا کے پاس چلے گی۔ بہو کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں لگ رہی ہے؟ کلثوم بیگم زوہا کو آج سارا دن خاموش دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ آئس نے تو کچھ نہیں بولا، وہ کب کچھ نہیں بولتے، جب دیکھو مجھ پر چلاتے رہتے ہیں، لڑکی یہ نہ کرو، لڑکی یہ کیا کر دیا ہے، میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگائے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ دادی باقی سب تو میں برداشت کر لیتی ہوں، لیکن جب وہ مجھے اے لڑکی کہہ کر بولتے ہیں تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے اس گھر میں، آپ سب کے ساتھ، لیکن جب ایسے الفاظ میں ان کے منہ سے سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی انجان ہوں ان کے لیے۔ اس طرح تو کوئی راہ چلتے کو بھی نہیں بلاتا جس طرح وہ مجھے بلاتے ہیں۔ زوہا اتنی معصومیت سے بولتی جا رہی تھی کہ کلثوم بیگم کو اس کی معصومیت پر بے حد پیار آیا۔ ادھر آؤ میری بچی میرے پاس۔ کلثوم بیگم اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اسے اپنے پاس بلانے لگی تو زوہا جو پہلے ہی رو دینے کو تھی، کلثوم بیگم کے سینے سے جا لگی۔ نہ میری بچی روتے نہیں ہے، ارے میرا پوتا تو پاگل ہے، محبت کا مارا ہے، زندگی نے اس سے بہت کچھ چھین لیا ہے، اس لیے شاید وہ چڑچڑا سا ہو گیا ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو، صبر سے کام لو۔ پہلی محبت کا دل سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، صدیاں لگ جاتی ہیں دلوں کے زخم بھرنے میں، تم اور ہم اس کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میرا بچہ بہت درد میں ہے۔ کلثوم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ آئلہ
خود تو چلی گئی لیکن آئس کو زندہ لاش بنا کے تم سوچتی ہو جو باپ اپنی بچی کی پیدائش سے پہلے اتنا خوش تھا اسے دنیا میں دیکھنے کے لیے، پیدائش کے بعد اس کا چہرہ تک بھی نہ دیکھنا گوارا کیا۔ اس کا دل غموں سے بھرا پڑا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن میں ماں ہوں، اس کے ہر احساس کو اچھے سے سمجھتی ہوں۔ بیٹی تمہیں ہی صبر سے کام لینا ہوگا، جس طرح اس کے گھر کو تم نے اپنا بنا لیا ہے، میرے بچے کو بھی اپنا بنا لو، اسے دوبارہ مسکرانا سکھا دو، زندگی کو ایک بار پھر سے جینا سکھا دو۔ وہ اندھیروں میں بھٹک گیا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر اسے روشنی میں لے آؤ۔ لیکن دادی میں یہ کیسے کر سکتی ہو؟ تم کر سکتی ہو میری بچی، جس طرح تم نے گڑیا کو اپنایا ہے، اسے پیار اور توجہ دی، اس گھر کو سنبھالا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم آئس کو بھی زندگی کی جانب واپس لے آؤ گے۔ کلثوم زحا کا سر پر لب رکھے پیچھے ہوئی، دادی میں پوری کوشش کروں گی آپ کا یقین نہ ٹوٹے، اور رہی بات آپ کے پوتے کی بات، تو اب آپ کے پوتے کو پتہ چلے گا کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ زحا خود ہی کہے مسکرا گئی، اللہ تمہاری مدد کرے۔ کلثوم بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرے مسکرا گئی۔ واو، آج تو بہت خوشبو آ رہی، کیا مہمان پھر سے واپس آ گئے؟ آئس جو ابھی آفس سے آیا فریش ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا، کھانوں کی اتنی اچھی خوشبو، اس کی بھوک ایک دم بڑھ گئی تھی۔ آ جاؤ، ہم تمہارے انتظار کر رہے تھے، آج سارا کھانا تمہاری پسند کا بنا ہے، کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے۔ یاسمین آئس کو کرسی پر بیٹھتا دیکھ کر اسے کھانا سرو کرنے لگی۔ میری پسند کا کھانا؟ واہ کیا بات ہے، کہیں کوئی کام تو نہیں نکلوانا آپ نے مجھ سے جو اتنی خدمتیں ہو رہی ہیں؟ آئس دونوں کو کی طرف دیکھ کر مسکرا گیا۔ اتنے میں زحا بھی گڑیا کو گود میں اٹھائے ان کی طرف آئی۔ تم چھوڑو باتوں کو، کھانا کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے۔ یاسمین کھانا سرو کے پیچھے ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھی، آئس کھانا کھا رہا تھا جبکہ تینوں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بہت لذیذ بنا ہے، کس نے بنایا ہے؟ آئس تھوڑی تھوڑی سب چیزیں چکھے بولا، مجھے پتا تھا میں کوئی چیز بناؤں اور وہ اچھی نہ بنے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، گاؤں میں تو لوگ میرے کھانے کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی چاٹ جاتے تھے۔ زحا کی بات سے سنے آئس بری طرح کھانسنے لگا۔ کیا ہوا؟ یاسمین پریشانی سے اس کی جانب بڑی سے پانی کا گلاس تھما گئی۔ آئس ایک ہی گھونٹ میں پانی پی گیا۔ بالکل بکواس کھانا بنا ہے، اتنی مرچی کون ڈالتا ہے کھانے میں؟ آئس کہے وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے کلثوم بیگم اور یاسمین بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زحا چور نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگی، اپنی تعریف سن کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا، لیکن آئس نے ایک سیکنڈ میں اس کی ساری خوشی ختم کر دی تھی۔ زحا رات کے 9 بجے کمرے میں کھانے کی ٹرے لیے داخل ہوئی۔ آئس بیڈ پر بیٹھے گڑیا سے کھیل رہا تھا۔ آئس اپنی بیٹی میں اس قدر مگن تھا اسے زحا کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ گڑیا اپنے پاپا سے کہو کہ جب بھوک لگے تو یہ کھانا کھا لیں، میں یہاں ٹیبل پر رکھ رہی ہوں۔ زحا ٹیبل پر کھانا رکھی اونچی آواز میں بولی، گڑیا سے کہہ دو کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اگر ہوگی بھی تو میں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ میرے ہاتھ کا نہیں بنا، آپ کے لیے دوبارہ بنوایا ہے امی نے اور انہوں نے ہی بھیجا ہے آپ کے لیے۔ زحا بیڈ پر آئی، گڑیا کو اس سے لیے غصے سے بولی، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں ابھی کھیل رہا ہوں اپنی بیٹی سے؟ آئس گڑیا کو واپس اس سے لے گیا۔ گڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں چلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گڑیا کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ زحا ایک بار پھر گڑیا کو لینے کے لیے آگے بڑھی، لیکن آئس گڑیا کو اس کے پہنچ سے دور کر گیا۔ آج گڑیا کو اس کے پاپا سلائیں گے، کیوں میری بیٹی اپنے پاپا پاس سوئے گی نا؟ آئس اس کے نرم ملائم گالوں کو چومے بولا، دیکھیں میں آخری بار کہہ رہی ہوں گڑیا کو مجھے دے دیں، بعد میں آپ کے دینے پر بھی میں آپ سے نہیں لوں گی۔ آپ کو پتہ نہیں گڑیا کو کیسے سلانا ہے؟ کیوں نہیں پتہ مجھے؟ سو جاؤ تم، میں خود اپنی بیٹی کو سلا دوں گا، مرضی ہے آپ کی۔ زحا آئس کو گورے بیڈ پر کمبل اوڑھے لیٹ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پورا کمرہ گڑیا کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ آئس گڑیا کو لیے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، گڑیا تھی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زحا اٹھ کے بیٹھی، آئس کو گھور رہی تھی۔ سو گئی آپ کی بیٹی؟ زحا کے طنز پر آئس نے اس کی جانب دیکھنے لگا، ابھی سو جائے گی؟ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ آپ کے پاس سو جائے گی؟ تو ٹھیک ہے میں سونے لگی ہوں، آپ سلاتے رہیں اپنی بیٹی کو۔ زحا واپس بستر پر لیٹ گئی۔ اچھا یہ لو تم ہی سلا دو۔ آئس گڑیا کو چپ نہ ہوتا دیکھ کر اس لیے زحا کے پاس آئے، کیوں عقل ٹھکانے آ گئی؟ زحا سے گڑیا کو لیے بولی، تم یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہو نا؟ امی اور دادی تو میرے خلاف تھی، اب میری بیٹی کو بھی تم نے اپنی طرف کر لیا ہے، میں تمہاری سب چالاکیاں سمجھتا ہوں، اسے چالاکیاں نہیں پیار کہتے ہیں۔ گڑیا بھی باقی سب کی طرح مجھ سے پیار کرتی ہے، آپ یہ بات کبھی نہیں سمجھیں گے۔ زحا گڑیا کو اپنے گھٹنے پر ڈالے آہستہ آہستہ سے ہلاتے ہوئے سلانے لگی۔ گڑیا 2 منٹ کے اندر سو گئی تھی۔ آئس کو دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی، اب آپ بھی سو جائیں، آپ کی بیٹی تو سو گئی۔ زحا آئس کو اس کے پاس ہی کھڑا دیکھ کر بولی، میں سونے ہی جا رہا تھا۔ آئس صوفے کی جانب بڑا، ٹیبل پر کھانے کی ٹرے دیکھ کر اس کی بھوک ایک بار پھر اجاگر ہوگی۔ اب اپنے پیٹ کو مزید سزا نہ دیتے ہوئے آئس کھانے کی ٹرے لیے صوفے پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ گڑیا تمہارے پاپا بہت ٹیڑھی چیز ہیں، انہیں ٹھیک بھی انگلی ٹیڑھی کر کے کرنا ہوگا۔ زحا سے کھانا کھاتے دیکھ کر گڑیا سے سرگوشی میں بولی، آج 2 ہفتے ہو گئے تھے زحا آئس کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتی تھی، کھانے سے لے کر کپڑوں تک زحا خود اس کا کام کرتی تھی۔ آئس اسے منع کر کے تھک گیا تھا، لیکن زحا کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ شوہر کے کام کرنا بیوی کا فرض ہے، وہ بس یہی فرض پورا کر رہی ہے۔ آئس مسز رحمان کی آج شادی کی سالگرہ ہے، انہوں نے تو سب کو انوائٹ کیا ہے، لیکن تم اور زحا چلے جانا۔ یاسمین ان کے کمرے میں آئی، آفس کے لیے تیار ہو رہے آئس کو دیکھتے ہوئے بولی، امی میں نہیں جا سکتی، گڑیا پریشان ہوگی وہاں جا کر۔ آئس کچھ بولتا
ज़ोहा यास्मीन को इससे पहले ही मना कर गई, गुड़िया की तुम टेंशन ना लो, गुड़िया को मैं संभाल लूँगी, तुम जाने की तैयारी करो। ज़ोहा आयस को देखने लगी जो खामोश खड़ा था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आयस ऑफिस से वापस आए, पार्टी के लिए रेडी भी हो गया था, जबकि ज़ोहा अभी तक वैसे ही बैठी थी। तैयार कैसे हो जा, मेरे पास तो कोई पार्टी वाला ड्रेस नहीं है, सब घर पहने वाले सूट है। तो तुम सुबह से क्या कर रही थी? अम्मी के साथ जाकर ड्रेस ले आती। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे इनसे कहना मुनासिब नहीं लगा, और खुद मुझे बाजार का रास्ता मालूम नहीं जो मैं खुद जाकर ले जाती। ज़ोहा मासूमियत से बोले। बेड पर बैठ गई। आयस कुछ देर इसे खड़ा देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए वार्डरोब की जानिब बढ़ा और एक ड्रेस निकाले ज़ोहा के पास ले गया। ये लो, ये पहन लो। ज़ोहा आयस के हाथ में ड्रेस देखकर बेड से खड़ी होगी, आगे पीछे से ड्रेस देखने लगी। रेड कलर का फुल पाँव तक आता फेरी फ्रॉक, जिसका गला बड़े गोल्डन स्टोन और मोतियों से भरा हुआ था। ये क्या है? ज़ोहा ड्रेस चेक करती बोली। ड्रेस है। ये कैसा ड्रेस है? इसके बाजू कहाँ है? मैं बिना बाजू वाला ड्रेस नहीं पहनूंगी। एक तो आयस आयला का ड्रेस इसे दे रहा था, जिसे वो अपने कपड़ों का हाथ नहीं लगाने देता था। आज आयला का पसंदीदा ड्रेस दे रहा था। ये मैडम थी कि नखरे दिखा रही थी। तुम्हारे नखरे देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, अगर पहनना है तो पहन लो, वरना घर बैठी रहो। आयस ड्रेस बेड पर रखे बोला। ये कैसे पहन लूँ मैंने ऐसे ड्रेस कभी नहीं पहने। ज़ोहा ड्रेस को घूरने लगी। अब क्या करती? अगर पार्टी में ना जाती तो लोग इसकी अम्मी को ही बातें करते। यास्मीन ने फ़ोन करके अपनी तरफ से माजर करके अपने बेटे और बहू को आने का बताया था। सोच क्या रही हो? जल्दी करो, पार्टी का टाइम हो गया है। केक कट होने के बाद जाने का क्या फ़ायदा? जल्दी करो। आयस से शूज़ पहने, अब बिल्कुल तैयार खड़ा था। ज़ोहा ड्रेस उठाए वॉशरूम में गई। थोड़ी देर बाद ड्रेस पहने बाहर आई। आयस जो सोफे पर बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, इसे देखता ही रह गया। रेड फेरी फ्रॉक में बिल्कुल परी लग रही थी। बाजू ना होने पर ज़ोहा को अजीब फीलिंग आ रही थी। ज़ोहा चलती हुई मिरर के सामने ही हल्का हल्का सा मेकअप किए, बालों को ऐसे ही कमर पर खुले छोड़े बिल्कुल तैयार थी। अब सिर्फ सैंडल का मसला था। आयस से तैयार देखते हुए खड़ा हुआ। चलो। आयस चाबियां टेबल से उठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। नंगे पाँव जाऊं? ज़ोहा फ्राक उठाए आयस को अपने पाँव दिखाने लगी। वार्डरोब के नीचे वाले हिस्से में आयला के सैंडल पड़ी हुई हैं, पहन लो। ज़ोहा भागती हुई गई और एक कम हील वाली सैंडल उठाई, जल्दी से पहने इसके साथ नीचे आई। पार्टी में हर कोई इन दोनों को देखकर दुआएं दे रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे, परफेक्ट कपल। केक काटने के बाद पूरे हाल में म्यूजिक गूंज रहा था। सब कपल एक दूसरे के साथ डांस करते। जोहर आयस एक साथ साइड पर खड़े होकर इनको देख रहे थे और साथ एंजॉय भी कर रहे थे। हैंडसम लड़के, मेरे साथ डांस करोगे? एक आंटी आयस के पास आई, उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। आंटी को देखकर जोहा की हंसी छूट गई। आंटी की उम्र कोई 50 साल तो होगी। आयस जोहा को देने लगा। लड़की, माफ़ करना, मैं तुम्हारे शौहर को कुछ देर के लिए चुरा कर ले जा रही हूँ। ले जाए। आंटी वैसे भी फ्री ही खड़े थे। आंटी नहीं लैला, तुम मुझे लैला कह सकती हो। आंटी कहने पर से गुस्सा आया। जोहा को अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। नहीं मिस लैला, मुझे डांस में कोई दिलचस्पी नहीं है। आयस इसे अपना हाथ छुड़ा गया। क्या हुआ? बीवी से डर रहे हो? फिक्र ना करो, तुम्हारी बीवी कुछ नहीं कहेगी। आंटी से घसीटते अपने साथ डांस फ्लोर पर ले गई। जोहा जो इन्हें देख देख हंस रही थी, इसका गला खुश्क हो गया था। जोहा अपने पास पड़ा हुआ जूस का गिलास उठाया, मुंह से लगा गई। एक ही सांस में पूरा गिलास पी गई। पहले जोहा को इसका टेस्ट कड़वा लगा, कुछ देर बाद इसका सच गाने लगा। सब कुछ धुंधला होने लगा। म्यूजिक की बीट पर जोहा नशे में नाचने लगी। आयसे से पागलों की तरह नाचता देखकर इसके पास आए। क्या कर रही हो? ये कैसे नाच रही हो? क्यों मैं नहीं नाच सकती? आप नाच सकते हो, मैं क्यों नहीं नाच सकती? जोहा कभी इधर गिर रही थी तो कभी उधर। नशे से इसकी आंखें बंद हो रही थी। आयस ने सामने पड़े हुए गिलास को उठाकर सूंघा तो उसे असल मामला समझ आया। घर चलो। आयसे से बाजू से पकड़े बाहर ले जाने लगा। नहीं गुड़िया के पापा, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे डांस करना है। जोहा अपने आप इससे छुड़ाते हुए बोली। इसके मुंह से गुड़िया के पापा सुनकर आयस को गहरा सदमा हुआ। घर चलो। आयसे से बाजू से पकड़े तकरीबन से घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। छोड़ो मुझे गुड़िया के पापा। जोहा एक बार फिर इससे छुड़ा स्टेज पर भाग गए। सब मेरी बात सुने। जोहा स्टेज पर गाना गा रही, लड़की के हाथ से माइक खींची ऊंची आवाज में बोली। सब एकदम से रुके और इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। आयस भागता उसके पास है। क्या कर रही है? छोड़ो इसे। आयस से जबरदस्ती से माइक खींचते हुए लड़की को पकड़ा गया। आप छोड़े मुझे कुछ कहना है। सब से जोहा एक बार फिर लड़की के हाथ से माइक खींच गई। आप लोग जानते हैं ये मेरी गुड़िया के पापा बहुत गंदे हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। आयस से जहाँ ये था वहीं रुके। इसके बाद सुनने लगा। आप सबको राज की एक बात बताओ। जोहा माइक में सरगोशी किए बोली। सब इसकी मासूमियत से भरी बातों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। ये जो आपके सामने इंसान खड़ा है, इससे मेरी कोई परवाह नहीं है। जब देखो मुझ पर गुस्सा करते हैं। सबसे प्यार करेंगे, लेकिन मुझसे नहीं। जहाँ सबके लब इसकी मासूम शिकायतों से मुस्कुराते, वहीं आयस के लब भी हल्के से मुस्कुराते। इससे पहले कि जोहा कुछ और कहती, आयस इसके हाथों से माइक लिए इस गोद में उठाए वहां से बाहर ले आया। छोड़े मुझे अभी इन्हें कुछ और भी बताना है। जोहा इसकी गोद में मछली। चुप हो जा, बिल्कुल चुप। आयस से गाड़ी में बैठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आप बहुत बुरे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं। जोहा इसकी आंखों में देखे बोली। न जाने क्यों आयस को अपने बारे में जानने का और तजस्सुस हुआ। तुम्हें मुझ में और क्या अच्छा लगता है? आयस इसके करीब हुआ। मुझे आपकी ये आंखें बहुत पसंद है। जोहा इसकी आंखों पर हाथ
پھر بولی اور آپ کی ناک اور آپ کے ہونٹ آپ کے بال مجھے آپ سارے پسند ہے۔ زوہا اس کے چہرے کی ایک ایک چیز کو چھوئے بولی دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ آئس اس کے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا، اسے چھونے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ آئس اپنی خواہش پر عمل کرتا زوہا آنکھیں بند کیے پیچھے سیٹ پر گر گئی۔ آئس ایک دم سے ہوش میں آیا، اس کے دل کے جذبات بدلے تھے۔ زوہا نے اس کے دل میں ایک الگ ہی جگہ بنا لی تھی جس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ زوہا پر ایک نظر ڈالے آئس گاڑی سٹارٹ کی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ یا اللہ میرا سر! زوہا صبح اٹھی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، انتہا کی درد اس کے سر میں ہو رہی تھی۔ اس سے رات کی کوئی بھی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سر لیے زوہا رات کے ڈریس میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لو لیمو پانی پی لو، تمہارا سر ٹھیک ہو جائے گا۔ آئس خود اس کے لیے لیمو پانی بنا کر لایا تھا۔ زوہا ایک ہی سانس میں سارا لیمو پانی پی گئی۔ آئس آفس کے لیے تیار ہوئے وقت فوقت اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ کچھ حد تک اس کا سر ٹھیک ہو رہا تھا۔ آئس جانتا تھا اسے اب بھی کچھ یاد نہیں ہوگا، اس لیے آئس بنا اس سے بات کیے آفس چلا گیا۔ آئس کے جانے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد دماغ پر بہت زور ڈالنے کے بعد کل کی پوری فلم اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ یا اللہ یہ کیا کر دیا میں نے یہ کیا کہہ دیا، میں کیسے اپنے منہ سے اپنے پیار کا اظہار کر سکتی ہوں۔ زوہا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی۔ آئس جب سے آفس سے آیا تھا اس نے ایک بار بھی زوہا کو نہیں دیکھا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ زوہا اور اس کی بیٹی ابھی تک روم میں نہیں آئی تھی۔ آئس جب انتظار کر کے تھک گیا تو خود ہی روم سے باہر نکلا۔ کلثوم بیگم کے روم سے آتی ہوئی آوازوں کو سننے اس کی طرف گیا۔ آئس دروازہ کھولے اندر داخل ہو تو کلثوم بیگم زوہا کو باتیں کرتا دیکھ ان کے پاس آیا۔ گڑیا کلثوم بیگم کے پاس سوئی ہوئی تھی اور کلثوم بیگم کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ ان سے باتیں کر رہی تھی۔ زوہا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آئس کا سامنا کرنے کی۔ اس کا دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اس کے دل کا حال وہ اب جان گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، یہ سوچ اسے مار رہی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ کلثوم اسے وہاں کھڑا دیکھ کر بولی نہیں دادی مجھے میرا چارجر نہیں مل رہا، میں وہی پوچھنے آیا تھا۔ آپ کا چارجر ٹیبل پر پڑا ہے؟ نہیں ہے، میں نے تو وہیں پر رکھا تھا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جا بیٹی جا کر دے، کلثوم زوہا سے بولی۔ زوہا کو مجبوراً وہاں سے اٹھنا پڑا۔ زوہا جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن سب کے سامنے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زوہا کے پیچھے پیچھے آئس بھی روم میں داخل ہوا۔ روم میں داخل ہوئے آئس روم لاک کر گیا۔ یہ رہا چارجر۔ زوہا ٹیبل سے چارجر اٹھائے اس کی جانب مڑی۔ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ آئس آگے بڑھا، اسے دیوار سے لگا اس کے بے حد قریب آیا۔ زوہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں زوہا کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بکری کی طرح میں کیا کر رہی ہو؟ وہ کل میں نے جو کچھ کہا، کل تم نے جو کچھ کہا مجھے بہت اچھا لگا۔ زوہا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم مجھے اتنا چاہتی ہو، اگر کل تم نشے میں نہ ہوتے تو مجھے تو کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ زوہا کو شرم نے آن گھیرا۔ شرم کے مارے زوہا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لیکن یہ ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم مجھے گڑیا کے پاپا کیوں کہتی ہو؟ کل مجھے سب کے سامنے بہت شرمندگی ہوئی۔ آپ بھی تو مجھے اے لڑکی کہتے ہیں، تمہیں میرا ایسا کہنا برا لگتا ہے؟ آئس اس کے قریب ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے بولا۔ زوہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگتا ہے آئلہ کے جانے کے بعد میری زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں بچا میری زندگی میں۔ لیکن میں غلط تھا، اللہ نے تمہیں بھیجا میری زندگی میں ایک فرشتہ بنا کر۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تم نے میری بیٹی کو ایک سگی ماں کی طرح پیار دیا، اس میں شکریہ کیسا، یہ تو میرا فرض تھا۔ شادی کے بعد شوہر سے جڑی ہر چیز کا خیال رکھنا بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ مجھے تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے مجھے ایک بیٹی کی ماں بننے کا درجہ دیا۔ آئس عقیدت سے زوہا کی پیشانی کو چومے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ زوہا آنکھیں بند کیے اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی۔ ایک سکون سا اترا تھا اس کے اندر۔ زخم چاہے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں کسی نہ کسی طرح بھر ہی دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا محبت ہے تم سے جانا اور اس کی رائٹر ہیں پری خان۔ اچھا تھا ناول، ایک کمپلیٹ سٹوری تھی اور ضروری نہیں کہ ہر سیکنڈ میرج جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ سیکنڈ میرج بہت کامیاب بھی ہوتی ہیں اگر لڑکی اس رشتے کو سوچ سمجھ کے اور سمجھداری سے چلائے اور لڑکا بھی اس رشتے کو سمجھ کر سمجھداری سے چلائے تو یہ سیکنڈ میرج بہت اچھی چلتی ہے، کیونکہ دونوں نے اپنے اپنے پہلے لائف پارٹنر کو کھویا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یا تو ڈیورس میں یا ڈیتھ میں، اور بعد میں سیکنڈ اپنے لائف پارٹنر کو وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر پاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہیں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔